الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله حمد و صلاة کے بعد اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم ان بابرکت لمحات اور ساعتوں کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ آگے حج کا سیزن ہے، قربانی کا سیزن ہے، مناجات کا سیزن ہے، دعاؤں کے لمحات ہیں، استغفار کی گھڑیاں ہیں، بخشش کے خوبصورت لمحات ہم میں سے ہر ایک کے در قلب پر دستک دے رہے ہوں گے، ہر ایک کے دل کی تختی پر دستک دی جا رہی ہوگی۔ یہ خدا کی طرف سے انعام، اللہ کی طرف سے اکرام، خدا کی طرف سے عطائیں اور خدا بند قدوس کی طرف سے بخشش کے لمحات کی طرف اہل ایمان بڑھ رہے ہیں۔ یہ آنے والے جتنے بھی لمحات ہیں یہ اللہ کی طرف سے اہل ایمان کے لیے خاص تحفہ ہے۔ گویا کہ رب کریم چونکہ رحمان ہے، رحیم ہے، غفار ہے، ستار ہے،
اور 70 ماؤں کی مامتا سے زیادہ اپنے بندوں کی تڑپ کو سنتا ہے، بندوں کی التجاؤں دعاؤں کو سنتا ہے، تو اللہ رب العالمین بندہ مومن کے لیے یہ خدا کی طرف سے تحفہ ہے، اور وہ تحفہ یہ ہے کہ بندے ان لمحات سے فائدہ اٹھائیں۔ گویا منشاء ربانی یہ ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی مخلوق میں سے کوئی بھی بندہ مومن جو ہے وہ محروم نہ ہو جائے، کوئی بھی بندہ مومن جو ہے وہ اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عطاؤں، بخششوں اور کرم کے لمحات سے مالا مال ہو سکے۔ تو چونکہ حج کا سیزن ہے، اور حج یہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نئی زندگی ہوتی ہے، اور کمال کی بات یہ ہے کہ روئے زمین پر موجود ہر انسان، چاہے اس کا تعلق مشرق سے ہو یا مغرب سے ہو، ہر صاحب ایمان صاحب استطاعت کو اللہ زندگی میں موقع دیتا ہے کہ تو اپنی زندگی کو تبدیل کر لے۔ اور جن لوگوں کو کسی پریشانی کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، افلاس کی وجہ سے، یا ضرورت دین کی وجہ سے، ضرورت کی وجہ سے، یا مشکلات کی وجہ سے، جیسے فلسطین ہے، کشمیر کے مسلمان ہیں، استطاعت کے باوجود وہ حج نہیں کر سکتے کیونکہ رکاوٹ ہے، اسی طریقے سے وہ لوگ جو ان کے دل میں تڑپ موجود ہے لیکن وسائل نہیں ہے کہ وہ حج کر سکیں، لیکن چونکہ اللہ رحمان ہے اور رحیم ہے، خداوند قدوس نے ذی الحج کے پورا عشرہ جو ہے، یکم ذی الحج سے لے کر 10 ذی الحج اور 12 ذی الحج اور 13 ذی الحج کی عصر تک، یہ جتنے لمحات ہیں، چاہے یہ دن ہو یا رات ہو، ان میں سے کوئی لمحہ ایسا خالی نہیں ہے جس میں امیر و غریب کی تمیز کے بغیر اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے بخشش عامہ کا اعلان کر دیا۔ اور جو ان لمحوں میں ان راتوں کو جاگے گا، فرمایا کہ یہ خدا کی طرف سے تحفہ ہے کہ ہر رات اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر کا ثواب عطا فرمائے گا، اور ہر دن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بخشش، مغفرت اور عطا کی سنتوں سے نوازے گا۔ اس لیے یہ لمحات ہماری زندگی کے چینج کے لمحات ہیں، چینج کے ایام ہیں۔ ان ایام کے اندر ہم سب کو جو ہے وہ اپنی زندگی کو اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حج کے بہت سے لمحات ہیں اور بہت سارے ایسے اللہ کی طرف سے انعامات ہیں کہ جو بندہ مومن کو خدا بند قدوس نصیب کرتا ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ حج سے ہمیں جتنی بھی عبادات ہیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں، چاہے ہم جو روزمرہ کی 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں وہ لے لیں، یا آپ جو دن میں 5 مرتبہ جو وضو کرتے ہیں وہ لے لیں، جو آپ پاک صاف کپڑے پہنتے ہیں ان کا فلسفہ لے لیں، یا آپ جو ہے وہ جو بندے جا کر حج کرتے ہیں ان کا فلسفہ لے لیں، جو لوگ قربانیاں کرتے ہیں ان کے عمل کو لے لیں، جو لوگ جو ہے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ان کے عمل کو لے لیں، جو لوگ صدقات ادا کرتے ہیں ان کے عمل کو لے لیں۔ یعنی کوئی بھی ایسا عمل جو بندہ مومن عبادت کی صورت میں کرتا ہے، خداوند قدوس نے ہر عبادت کے اندر کوئی نہ کوئی بندہ مومن کے سنورنے کی، اس کی بخشش کی، اس کی مغفرت کی، اس کی عطا کی، اس کی اصلاح کی، اللہ تعالیٰ نے اس میں حکمتیں رکھی۔ ہر عبادت جس کو آپ لیں گے آپ کو اس میں حکمتیں نظر آئیں گی۔ 5 وقت کی نماز کی آپ حکمتیں صرف دنیاوی طور پر، سائنسی طور پر ان کی حکمتوں کو اگر ہم پرکھ لیں تو آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ ایسا پاکیزہ دین، جو تمام ادیان میں ایسا عظیم دین اور کوئی دین نہیں ہے سوائے اسلام کے، ان الدین عند اللہ الاسلام کہہ کر کے اللہ تعالیٰ نے اسلام کی حقانیت اور اس کی جو ہے وہ عظمت اور اس کی رفعت کو بیان کر دیا۔ اب مثلا حج، آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ حج کا ہے، اور حج کے ٹاپک کے اوپر جو ہے وہ ہم تھوڑا اس کی حکمتیں آپ کے سامنے، میں صرف حج کی حکمتوں پر گفتگو کروں گا،
جو ہے وہ اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ صرف جو حج کرنے کے لیے بندہ مومن جاتا ہے، اس حج کے ایک عمل کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہماری سمجھ کے لیے کیا کیا فلسفہ رکھا ہے۔ دیکھیں حج سب سے پہلے کیا ہے، حج جو ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے عمل کی یادگار ہے، ان کے اخلاص کی یادگار ہے۔ اور سب سے پہلے جب ہم حج کے اندر جو ادائے ابراہیمی کو ادا کرتے ہیں اور ادائے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ادا کرتے ہیں، تو حج ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ زندگی میں کوئی بھی انسان اگر اچھا عمل کرے، نیک عمل کرے، نیکی کرے، تو خداوند قدوس اس کی نیکی کو بھی باقی رکھتا ہے، اس کے عمل کو بھی زندہ رکھتا ہے، اور اس کا نیک عمل اس کے لیے بھی بخشش کا سبب ہوتا ہے، اور جو اس کو فالو کرتے ہیں ان کے لیے بھی بخشش کا سبب ہوتا ہے۔ حج میں کیا ہوا، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پورے خلوص کے ساتھ جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی، تو طوفان نوح کی وجہ سے خانہ کعبہ کی جو جگہ تھی وہ مٹی کے نیچے آ کر اس کو قرآن اس کو منظر کو بیان کرتے کہ نسیتاً منسیہ ہو گیا تھا، لیکن وہ جگہ بھی لوگوں کو بھول گئی تھی کہ کعبہ کس جگہ پر موجود ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے وحی کی اور کہا کہ کعبے کو دوبارہ تلاش کرو اور کعبے کی جہت کو تلاش کر کے اس کی تعمیر کرو، اس کی بنیادوں کو نکالو۔ تو طوفان نوح کی وجہ سے خانہ کعبہ کی جو بنیادیں مٹی کے اندر آ چکی تھی، پانی کی وجہ سے دب چکی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو دوبارہ کیا کیا، ان کو تلاش کیا۔ تلاش کرنے کے بعد ان بنیادوں کو کھود کر نکالنے کے بعد جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کے ساتھ تعمیر کے لیے گئے، اور حتیٰ کہ یہاں تک روایات کے اندر آتا ہے کہ جہاں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پانچ تھی ہاتھوں کی قد کی، اس وقت تک تو دیواریں تعمیر ہوتی رہی، لیکن جب دیوار خانہ کعبہ کی اونچی ہو گئی اور خانہ کعبہ کے اندر آپ نے دیوار میں جو لوگ وہاں گئے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کتنے بڑے بڑے پتھر لگے ہوئے ہیں، کتنے بڑے بڑے پہاڑ لگے ہوئے ہیں۔ وہ پتھر ایک آدمی سے اٹھانا یہ ممکن نہیں ہے، لیکن وہ سارے پتھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے اٹھائے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے اٹھائے ہیں۔ اور پھر قرآن کریم اس منظر کا بیان کرتا ہے کہ جو ہے وہ وہاں پر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں رکھی ہیں، اور ان نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا ہے، مقام ابراہیم، وہ مقام ابراہیم ہے۔ یہ مقام ابراہیم کیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیواروں کو تعمیر کرتے کرتے جب اوپر کی جانب گئے تو اب دیواریں اونچی ہو گئی، تو آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا کوئی بڑا پہاڑ، کوئی بڑا پتھر لے کر آؤ، اور جس کے اوپر کھڑا ہو کر میں پتھر اٹھا کر دیواروں پہ رکھوں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پتھر وہ لا کر دیا جس کو جو مقام ابراہیم ہے، یہ پتھر یہ جنتی پتھر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے دنیا میں اترے تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے دو پتھر تحفے میں عطا فرمائے، دو جنتی یاقوت کہتے ہیں۔ یہ جو انگوٹھی میں آپ اکثر پہنتے ہیں کہ انگوٹھی میں کون سا پتھر آپ نے پہنا ہوا ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ یاقوت پہنا ہوا ہے۔ قرآن کریم کے اندر بھی آتا ہے، سورہ رحمان کے اندر یاقوت والمرجان یہ الفاظ آتے ہیں نا، یہ جنتی، مرجان بھی جنتی پتھر کا نام ہے، یاقوت بھی جنتی پتھر کا نام ہے، عقیق جو ہے یہ جو انگوٹھیوں کے اندر ہم پہنتے ہیں یہ بھی جنتی پتھر ہیں۔ تو یہ وہ سارے وہ پتھر ہیں جن کو جنتی سٹون کہتے ہیں، جنتی پتھر کہتے ہیں، جنتی یاقوت کہتے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر اترے اللہ کی حکمت سے، تو پھر کیا ہوا کہ جب آپ جنت سے زمین پر اترے تو آپ وہاں سے دو پتھر ساتھ لے کر، ایک یہ مقام ابراہیم تھا اور ایک یہ حجر اسود تھا جس کو جو خانہ کعبہ کی دیوار کے اندر نصب ہے۔ اب کیا کرتے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سینٹرل ایشیا کے اندر اتارا، آپ نے ایک بات نوٹ کی ہوگی کہ اس وقت بھی آپ پوری دنیا کا جو مسلمان ہے، پوری دنیا کا ہول ورلڈ، آپ پوری دنیا کے مسلمان کو کمپیئر کریں تو سینٹرل ایشیا کا جو مسلمان ہے، چاہے اس کا تعلق ہندوستان سے ہو، اس کا تعلق بنگلہ دیش سے ہو، اس کا تعلق پاکستان سے ہو، اس کا تعلق افغانستان سے ہو، یا اس کا تعلق قازقستان سے ہو، یا اس کا تعلق ترکمانستان سے ہو، یا اس کا تعلق بخارا سے ہو، یا اس کا تعلق نیشاپور سے ہو، یہ جتنی پرشین ریاستیں ہیں
یہ ساری سینٹرل ایشیا کے اندر آتی ہے. یہ سینٹرل ایشیا کا جو مسلمان ہے اس کو آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی آپ پوری دنیا کے مسلمان کے سامنے کوئی غیر مسلم اگر کسی سینٹرل ایشیا کے مسلمان کو دیکھے گا، صرف اس کو دیکھتے ہی وہ کہے گا کہ یہ مسلمان ہے. کیوں؟ اس کی داڑھی، اس کی دستار، اس کا انداز بالکل شریعت کے عین مطابق ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ سینٹرل ایشیا کی سرزمین کو خدا نے یہ سعادت عطا کی ہے کہ پہلا انسان اول اللہ کا نبی حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے جنت سے زمین پر اتارا تو ان کا جو سب سے پہلا قدم جس زمین پر لگا وہ سینٹرل ایشیا کی زمین تھی، جو سری لنکا کے اندر سرا اندیب کے نام سے وہ پہاڑ آج بھی موجود ہے. اور اس پہاڑ پر وہ قدم جہاں حضرت آدم علیہ السلام کا قدم لگا تھا، وہ پہاڑ میں وہ قدم آدم علیہ السلام آج بھی چھپا ہوا موجود ہے. اس وجہ سے یہ جو سینٹرل ایشیا کی زمین ہے اس کو خدا نے ایسا زرخیز بنایا ہے کہ اس زمین کے اوپر سب سے پہلے انسان اول اللہ کے نبی حضرت آدم نے قدم رکھا. اور حضرت آدم علیہ السلام نے اس سینٹرل ایشیا کی زمین کے اوپر آنسو بہا بہا کر جو اپنی بھول کی اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگی، استغفار کرتے رہے. 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال نہیں، 300 سال تک روتے رہے اور دعا پڑھتے رہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام جو ہے وہ سینٹرل ایشیا کے اوپر آپ نے قدم رکھا. یہ آپ کے قدم کی برکت ہے کہ سینٹرل ایشیا کا مسلمان آج بھی اس کے اندر وہ جو ہے وہ جذبہ دین، اس کی صورت، اس کی سیرت، اس کا کردار، اس کا افکار. اور یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی اولیاء کاملین بڑے بڑے آپ کو نظر آئیں گے آج کے اس دور کے اندر بھی، اور تاریخ بھی اٹھا کر دیکھیں، صحابہ اکرام کے بعد جتنے بھی اولیاء کاملین جو اس دنیا کے اندر پھیلے ہیں ان میں سے سب اکثر کا تعلق سینٹرل ایشیا کے ساتھ ہے. مثلا آپ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ لے لیں، آپ کا تعلق افغانستان سے ہے. حضرت داتا علی حجویری کا آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھیں، آپ کا تعلق غزنی سے، افغانستان کے صوبہ سے. امام اہل سنت امام احمد رضا محدث بریلی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات کو اٹھا کر دیکھیں، آپ کا تعلق قندھار سے ہے، افغانستان کے صوبہ سے. تو یہ زمین کے وہ حصے ہیں جن کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کے اندر اسلام کے نور کو پھیلایا ہے. حضرت آدم علیہ السلام سینٹرل ایشیا کے اندر آپ اترے، وہاں سے آپ سفر کرتے، اور ادھر سے ادھر سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو جو اتارا، تو حضرت حوا کو اللہ تعالیٰ نے سعودی عربیہ کے شہر جو جدہ ہے، جدہ عربی زبان کے اندر دادی کو کہتے ہیں، جدن دادے کو کہتے ہیں عربی میں، اور جدتن عربی زبان کے اندر دادی کو کہتی ہیں. اور یہ جدہ کو جدہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس شہر کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنت سے حضرت اما حوا کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتارا. اب دیکھیے حضرت حوا کو اللہ نے جدہ میں اتارا، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سرا اندیب سینٹرل ایشیا سری لنکا کے اندر اتارا. اب یہ سفر کرتے رہے، روتے رہے. 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال نہیں، 300 سال تک حضرت آدم علیہ السلام سفر کرتے رہے. 300 سال تک حضرت آدم علیہ السلام کی جو عمر مبارک تھی وہ 1000 ایئر تھی. کتنی تھی؟ 1000 سال اللہ تعالیٰ نے آپ کو عمر عطا فرمائی تھی. اور 100 گز آپ کا قد تھا، لمبائی میں 100 گز آپ کا قد تھا، اور 1000 سال آپ کی عمر تھی. آپ وہاں سے سفر کرتے رہے، روتے رہے، آنسو بہاتے سفر کرتے آپ وہاں پر پہنچے میدان عرفات میں. کہاں پر پہنچے؟ میدان عرفات میں. ایک کونے سے حضرت آدم علیہ السلام نے انٹری کی، دوسرے کونے سے حضرت حوا نے انٹری کی، اور آپ دونوں کا آپس میں آمنا سامنا میدان عرفات میں ہوا. اور عرفات کو عرفات اسی لیے کہتے ہیں کہ عرفہ عربی زبان کے اندر معرفت کو کہتے ہیں، پہچان کو کہتے ہیں، ملاقات کو کہتے ہیں. تو میدان عرفات کو عرفات اس لیے کہتے ہیں کہ یہ وہ مقام ہے، زمین کا وہ حصہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو 300 سال کے بعد پھر دوبارہ ملایا. پھر یہاں سے آگے انسانی نسل دوبارہ زمین کے اوپر پھیلی ہے. پھر اس میدان کے اندر جب حضرت آدم اور حضرت حوا کی ملاقات ہوئی، آپ نے خدا کا شکر ادا کیا، آپ نے وہاں دعا کی،
اب حج کیا ہے؟ اس میدان کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے اس میدان میں جہاں حضرت آدم علیہ السلام نے سجدہ کیا، جہاں اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کی. اور یہ بھی روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے 300 سال کے بعد جو دعا کی کہ یا رب کریم، میں تیری بارگاہ میں تیرے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتا ہوں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے میری بھول کو معاف فرما. میری بھول کو کیا کیا؟ معاف فرما. ہمارے یہاں لوگ اکثر بے احتیاطی کے اندر نعوذ باللہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ غلطی آدم کولوں بھی ہوئی ہے، گناہ آدم کولا بھی ہویا ہے، ساڑھے کولوں ہو گیا. تو کی گل ہے؟ نبی گناہ سے پاک ہوتا ہے. نبی کی طرف گناہ کی نسبت کرنا یہ کیا ہے؟ کفر ہے. یہ انسان کے ایمان کو ضائع کر دیتا ہے. اس لیے بے احتیاطی سے انبیاء کے بارے میں ایسی بات ہے نہیں بولنی چاہیے. قرآن کہتا ہے فَنَسِيَا، پس آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی ہے. وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اس بھول کرنے کا بھی حضرت آدم کو کوئی ارادہ نہیں تھا، یہ بھی غیر ارادی طور پر ان سے سرزد ہوئی ہے. ایک بھول کی حضرت آدم علیہ السلام نے 300 سال گڑ گڑا کر رو رو کر آنسو بہا بہا کر معافی مانگی اللہ سے. آپ مجھے بتائیں کہ ایک بھول کی ایک اللہ کے نبی اگر 300 سال معافی مانگتے ہیں خدا سے، تو ہم اپنے گناہوں کی طرف دیکھیں. سر سے لے کر پاؤں تک سراپائے گناہ ہیں ہم لوگ. ہمارے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ ہم جب ہیں ہی سراپائے گناہ، تو ہمیں اللہ سے کتنی استغفار کرنی چاہیے، کتنی توبہ کرنی چاہیے. اس لیے اپنی کوتاہیوں کو یاد کر کے انسان کو کبھی جو ہے وہ تکبر اور غرور کر کے اپنے اعمال کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. اسی طریقے سے حج کے اندر جتنے اعمال ہیں، حج کے اندر جتنے بھی اوصاف ادا کیے جاتے ہیں، یہ ساری کی ساری حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ عمل تھا جو اندر اور باہر سے مخلص ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادا کیا تھا. اور خداوند قدوس نے اسے اپنی بارگاہ میں قبول کر کے قیامت تک آنے والے اہل ایمان کو یہ جہت دے دی، یہ راستہ دے دیا، یہ طریقہ دے دیا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ خدا تمہیں زندگی میں یہ موقع دے کہ ایک دفعہ تمہارے سارے گناہ معاف کر، اس طرح کر دے کہ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، کہ گویا کہ تمہاری ماں نے تمہیں ابھی جنم دیا. چاہے تمہاری عمر 100 سال ہو، 150 سال ہو، 200 سال ہو، 50 سال ہو، جتنی بھی تمہاری عمر ہو، لیکن اگر تم نے ان مقامات پر جا کر سچی توبہ کر کے اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کر استغفار کر لیا، فرمایا خدا تمہارے گناہوں کو معاف کر، تمہیں نئی زندگی عطا فرمائے گا، نیا تمہیں جنم عطا فرمائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ زندگی میں انسان کو یہ مواقع عطا فرماتا ہے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں جتنے بھی اعمال کیے ان میں صرف خدا کی رضا شامل ہے. اور کیسے کیسے اللہ کی رضا کے لیے کن کن امتحانات سے گزرنا پڑا. آج تو ہمیں ذرا سی تکلیف ہوتی ہے تو ہم چیخو پکار شروع کر دیتے ہیں، ہم بے تکلف ہو جاتے ہیں. لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے آگ میں چھلانگ لگانی پڑی، آگ میں گزرے. قرآن اس منظر کو بیان کرتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا، جبریل آگ میں ڈالنے سے پہلے آ رہے ہیں کہ صرف آپ حکم کر دیں، میں اپنے پر مار کر اس آگ کو بجھا دوں گا. آپ نے فرمایا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، جس کے رضا کے لیے میں جب توحید کے پرچم کو بلند کیا ہوا ہوں. حضرت جبریل نے کہا کہ بالکل اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ پھر میرا رب اگر اس میں بھی راضی ہے تو ابراہیم آگ سے بھی گزرنے کے لیے تیار ہے. جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، قرآن اس منظر کو بیان کرتا ہے. اللہ نے حکم دیا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، آگ تیرا کام جلانا ہے لیکن آج تو جلائے گی نہیں، آج تو میرے ابراہیم پر گلزار ہو جا. ایک روایت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں 40 دن رہے. کتنے دن رہے؟ 40 دن. اور وہ آگ کے جو شعلے تھے اس کے اندر اس دور کی جدید لکڑی ڈال کر اور جدید ترین طریقے سے اس آگ کو جلایا گیا تھا. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرتے تھے، لیکن اس آگ میں ابراہیم علیہ السلام بڑے سکون اور آرام سے بیٹھے ہوئے خدا کا ذکر کر رہے ہیں. فرشتے آ رہے ہیں، آپ کا دیدار کر رہے ہیں. 40 دن اس آگ کے اندر رہے، آگ کو اللہ نے گلزار کر دیا. پھر آزمائش آئی کہ ابراہیم تیرا رب تم سے راضی ہو جائے گا.
لیکن اپنے اس بیٹے کو جو خدا نے تمہیں ایک ہی بیٹا عطا کیا اور وہ بھی 90 سال کی عمر کے بعد دعاؤں کے بعد عطا کیا ہے، اس بیٹے کو جس کی پیشانی میں نور محمدی چمک رہا تھا، وہ بیٹا جو اللہ کے نبی ابراہیم کی اولاد، جن کو خدا نے پیدائشی نبی بنا کر دنیا کے اندر بھیجا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، فرمایا 90 سال کی عمر میں دعاؤں کے بعد خدا نے تمہیں یہ بیٹا عطا کیا ہے، بیٹا تمہیں بڑا پیارا ہے، لیکن تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے گا، لیکن اس صورت میں کہ تمہیں اپنے رب کی بارگاہ میں اس نوجوان، اس حسین و جمیل بیٹے کو قربان کرنا پڑے گا۔ بیٹے کی گردن پر چھری پھیرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ شیطان چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، کوشش کر رہا ہے کہ ان کے اس اخلاص سے راستے سے ہٹا دوں۔ آپ نے شیطان کو 3 مقامات پر شیطان نے آپ کو روکا، تینوں مقامات پر آپ نے اس کو پتھر مار کر بھگایا۔ وہ تینوں مقامات کو رمی جمرات حج کے اندر اللہ تعالیٰ نے حاجی کے لیے واجب کر دیا۔ فرمایا اس کی حکمت میں تم غور نہ کرو۔ بندہ بظاہر سوچتا ہے کہ کیا یار، پتھر اٹھاؤ، وہ جمع کرو، وہ پتھر جو ہے مزدلفہ سے اٹھاؤ، جمع کرنے کے بعد جناب عالی پیکٹ میں ڈالو، بوتل میں ڈالو، لے کر آؤ اور لا کر جاؤ۔ پہلے ایک دن پتھر مارو، پھر دوسرے دن جا کے پتھر مارو، پھر تیسرے دن جا کے پتھر مارو، اور تینوں جمروں کو جو ہے وہ پتھر مارو۔ پتھر اٹھا کر پتھر کو مارنے میں کیا حکمت ہے؟ فرمایا یہ عقل کا سودا یہاں آ کر عقل جواب دے جاتی ہے۔ کیوں؟ یہاں پر خدا یہ دکھانا چاہتا ہے کہ حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے، انسان کو خدا کی رضا پر قربان ہو جانا چاہیے۔ اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش سے گزرے، اللہ تعالیٰ نے عمل ابراہیم علیہ السلام کو حج کے اندر واجب قرار دے دیا۔ اب صرف ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس اخلاص کی یہ برکت ہے کہ قیامت تک جتنے لوگ حج کریں گے، جو ان رمی جمرات پہ جا کر کنکر ماریں گے، جو ان جگہوں کے اوپر جو ہے وہ اس ادا کو اسی طرح ادا کر دیں گے، گویا حج کس کا نام ہے؟ حج نام ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور جناب خاتم النبیین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اداؤں کو زندہ کرنے کا نام ہے۔ ورنہ فلسفہ حج پر اگر آپ غور کریں تو انسان سوچتا ہے یار یہ کیا ممکن ہے؟ ایک پہاڑ سے بھاگو، دوسرے پہ جاؤ، دوسرے سے بھاگو، تیسرے پہ جاؤ، صفا سے بھاگو، مروہ پہ جاؤ، مروہ سے بھاگو، پھر صفا پہ آؤ، اسی طرح 7 چکر تمہیں 2 پہاڑوں کے درمیان لگا دو۔ ان 2 پہاڑوں کے درمیان بھاگنے سے کیا ملتا ہے؟ فرمایا حکمت پر غور نہ کرو، ان پہاڑوں کے درمیان بھاگنے میں ایک اللہ کی ولیہ کی قربانی ہے، ایک اللہ کے نبی کی قربانی ہے۔ اب اس میں برکت کتنی ہو گئی ہے دیکھیں۔ اب یہ بندہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی دیکھو مقام ابراہیم ہے اور اسی طریقے سے مینا ہے اور اس کے علاوہ عرفات ہے، یہ تو وہ مقامات ہیں جہاں اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام بحیثیت نبی ان کا عمل شامل ثابت ہے، لیکن صفا اور مروہ کے درمیان چکر کس نے لگائے تھے؟ حضرت کس نے بلند آواز سے بتایا؟ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ تھی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ تھی۔ اب حضرت حاجرہ نبیہ نہیں تھی، یہ بات سمجھنے کی، حضرت حاجرہ کیا تھی؟ نبیہ نہیں تھی، وہ اللہ کی ولیہ تھی، ایک عام نیک خاتون تھی، ایک نبی کی بیوی تھی، اور انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنا گھر چھوڑ دیا، بار چھوڑ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے شام سے ان کو اٹھایا اور حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لیا اور جا کر مکہ کی وادی کے اندر بیابان جنگل کے اندر ایک ویرانے کے اندر چھوڑ کر آ گئے۔ نہ وہاں پانی ہے، نہ کھانے کی جگہ ہے، نہ رہنے کی جگہ ہے، نہ کوئی چھت ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن حضرت حاجرہ نے یہ نہیں کہا کہ میں یہاں کیسے رہوں گی، مجھے یہاں کوئی سہولتیں میسر نہیں ہیں، صرف یہ تھا کہ یہ عمل کرنے سے میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے گا۔ اب دیکھ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، حضور نے فرمایا کہ مومن کی جو نیت ہوتی ہے اس کے عمل سے بہتر ہے۔ کیوں؟ کہ انما الاعمال بالنیات، کہ خداوند قدوس مومن کو اس کے اعمال کا ثواب اس کی نیت کے مطابق دیتا ہے۔ اس لیے ہمارے علماء اور محدثین نے لکھا ہے کہ جب بھی کوئی عمل کرو
اس میں اپنی نیت درست کر لو. وہ عمل آپ کے حق میں ہو یا نہ ہو، اچھی نیت کا خدا آپ کو ثواب عطا فرمائے. اب حضرت حاجرہ کے اس عمل میں نیت شامل تھی، حضرت حاجرہ کے اس عمل میں اخلاص شامل تھا، حضرت حاجرہ کے اس عمل کے اندر جو وہ رب کی رضا شامل تھی. وہ کبھی ایک پہاڑ سے بھاگتی دوسرے پہ جاتی کہ کہیں کوئی پانی کا گھونٹ مل جائے. اس دھوپ کے اندر، اس تپتے صحرا کے اندر میرے ننھے اسماعیل کو پانی کا گھونٹ مل جائے. اور کبھی اسماعیل علیہ السلام کو اگر دیکھتی اور کبھی ایک پہاڑ پر جاتی، کبھی اس طرح 7 چکر انہوں نے لگایا. اللہ تعالیٰ نے ان کی اس عمل کو اتنا قبول کیا کہ اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے پانی کا چشمہ زمزم کا نکال دیا. اور ادھر حضرت حاجرہ کے ان پھیروں کو بھی خداوند قدوس نے قیامت تک آنے والی ماؤں بہنوں کے لیے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایگزامپل بنا دیا کہ خدا کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ کیا جانے والا جو عمل ہوتا ہے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا، اللہ اس کو باقی رکھتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جو صدقہ جاریہ ہوتا ہے، نیک عمل ہوتا ہے، وہ کوئی انسان کے لیے دعا کرنے والا ہو نہ ہو، وہ عمل اس کے لیے نیکی بن جاتا ہے. اب حضرت حاجرہ کے ان قدموں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کس طرح بیان کیا؟ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. فرمایا صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یہ خدا کی نشانیوں میں سے ہے. اب ان کے اس عمل کو اللہ نے اپنی نشانی بنا دیا. اب جن پہاڑوں کے درمیان جو بات سمجھنے کی ہے جہاں پر، اب اس میں ہمیں لاجک کیا ملی ہے؟ اس فلسفہ حج سے ہم نے کیا سیکھا ہے؟ فلسفہ حج مسلمانوں کو ادب سکھاتا ہے. فلسفہ حج مسلمانوں کو انبیاء کے نشانیوں کو زندہ رکھنے کی تعلیم دیتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ حضرت حاجرہ نے جہاں قدم لگے ہیں، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ خدا کی نشانیاں ہیں. یہ کیا ہے؟ خدا کی. صفا بھی متبرج پہاڑ ہو گیا، مروہ بھی متبرج پہاڑ ہو گیا. کیوں کہ یہاں اللہ کی ولیات کے قدم لگے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ جس پہاڑ پر صرف ایک اللہ کی ولیہ نبیہ نہیں ہے، کیا ہے؟ ولیہ ہے. جس پہاڑ پر خدا کی ولیہ کے صرف قدم لگنے سے اللہ اسے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ کا تاج پہنا دیتا ہے. اور قیامت تک آنے والے حجاج کو کے لیے جو صفا اور مروہ کی سائی کو واجب کر دیتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اس سے یہ پتہ چلا کہ جو اگر ایک ان پہاڑوں کے اوپر ایک ولیہ کے قدم لگنے سے وہ پہاڑ متبرک ہو گئے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ جس قبر کے اندر، جس مزار کے اندر خدا کا ولی سویا ہوا ہو، اس کا مزار کیسے برکت والا نہیں ہوگا؟ یہ اس کے اندر لاجک ہے جو سمجھنے والی ہے. عقل کہتی ہے صفا اور مروہ کے درمیان ایک ولیہ نے چکر کاٹے ہیں جو اللہ کی ولیہ تھی. اب ایک ولیہ کے صرف وہاں قدم لگنے کی برکت سے خدا نے اس جگہ کو متبرک بنا دیا. صرف یہی نہیں، دوسری دیکھیے مقامات مقدسہ کی اسلام کے اندر اہمیت. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عرفہ کو، عرفات کے دن 9 ذی الحجہ کو، میدان عرفات میں سورج غروب ہونے سے پہلے جو بھی بندہ داخل ہو گیا، اس کو سب سے پہلا انعام کیا ملے گا؟ اس کو حج کا رکن اعظم، اس کا حج ادا ہو جائے گا. پہلا انعام اس کا حج ادا ہو جائے گا. دوسرا انعام کیا ملے گا؟ وہ جتنا بھی بڑا گناہگار ہوگا، وہ جب میدان عرفات سے باہر نکلے گا، چاہے وہ 1 منٹ کے لیے بھی وہ اندر داخل ہوا اور 1 منٹ پر سورج غروب ہو گیا، جب وہ باہر نکلے گا فرمایا اس کے گناہ معاف. اچھا، جو بھی بندے نے دعا کی اس میدان کے اندر، بڑے سے بڑا گناہگار ہی کیوں نہ ہو، فرمایا کہ جو بھی، نبی پاک نے فرمایا کہ میدان عرفات کو، عرفہ کے دن جو بندہ دعا کرے گا، حضور علیہ السلام نے فرمایا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، میرے سامنے ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جامع ترمذی کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج اور عمرہ گناہوں کو اس طرح صاف کر دیتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے کے زنگ کو صاف کر دیتی ہے. اور فرمایا کہ بندہ مومن جب حج کرتا ہے اور کوئی گناہ نہیں کرتا تو فرمایا کہ اس کو اللہ تعالیٰ اس طرح جو ہے وہ گناہوں سے پاک کر دیتا ہے کہ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، گویا کہ اس کی ماں نے اسے ابھی جنم عطا فرمایا. دوسری حدیث
نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کے دن یعنی یوم عرفہ کو 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں فرمایا اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے قریب ہو کر جلوہ گر ہوتا ہے اور اپنے بندوں پر فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے اور اپنے بندوں کو دور دراز سے گرد و غبار میں اٹے ہوئے بندوں کی امیدوں کو سنتا ہے، ان کی التجاؤں کو سنتا ہے۔ فرمایا اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے فرشتوں دعا رہنا، آج میرے ان بندوں کے گناہ اگر بارش کے قطروں کے برابر ہوں گے میں معاف کر دوں گا، اگر ان کے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہوں گے میں معاف کر دوں گا، اگر ان کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں گے میں معاف کر دوں گا۔ اب یہ میدان عرفات میں کیا ہے؟ ایک میدان ہی تو ہے، لیکن وہاں پر سب گناہوں کی معافی، حج کا رکن اعظم بھی ادا ہو گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء اور محدثین نے لکھا ہے اس کی جہاں اور وجوہات ہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ وہ مقدس سرزمین ہے کہ جہاں پر اللہ کے ہر نبی نے اپنا قدم رکھا ہے۔ کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء اور مرسلین نے اس مقام پر کیا رکھا ہے؟ اپنا قدم رکھا ہے، اور بندہ اور اللہ کے ہر نبی نے اس میدان عرفات میں آ کر دعا مانگی ہے۔ اب خدا کی رحمت کو یہ گوارا نہیں کہ گناہگار سے گناہگار بندہ بھی دور دراز سے جتنے دور سے وہ سفر کر کے آئے، فرمایا کہ جب وہ بندہ جو ہے میدان عرفات میں پہنچ گیا تو اب اللہ تعالیٰ اس مقام پر بندہ پہنچ کے جہاں اللہ کے ہر نبی نے دعا مانگی ہے، اس لیے خدا ہر گناہگار کی بخشش کر دیتا ہے۔ اچھا، اب میدان عرفات کے اوپر جو آپ نے دیکھا ہوگا ایک پلر بنا ہوا ہے، پہاڑ ہے، یہ وہ پہاڑ ہے، یہ وہ مقام ہے کہ جس مقام پر کھڑے ہو کر نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع دیا۔ خطبہ حجۃ اب اس مقام پر حضور نے کھڑے ہو کر اپنے قدم مبارک رکھ کے آپ نے جب خطبہ دیا، اس پہاڑ کو جبل رحمت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جبل رحمت۔ اب دیکھیں اس میں لاجک کیا ہے، سوچنے کی بات ہے۔ یہ چھوڑے دلائل کو، چھوڑے مسلکوں کو، چھوڑے اس کو، آپ عقل سے ہر ایک کو خدا نے عقل دی ہے، ذرا فیصلہ کریں، انصاف کریں، اپنے آپ کے ساتھ انصاف کریں، اپنی سوچ کے ساتھ انصاف کریں، اپنے عقیدے کے ساتھ انصاف کریں۔ مجھے بتائیں جس پتھر پر کھڑے ہو کر نبی نے خطبہ حجۃ الوداع دیا، اللہ نے اس پتھر کو جبل رحمت قرار دے دیا۔ وہ پتھر جب جبل رحمت ہو گیا تو وہ آقا جس مزار کے اندر تشریف فرما ہے، وہ آقا جنہیں خدا نے خود رحمت للعالمین فرمایا ہے، وہ آقا جنہیں اللہ نے امام الانبیاء بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، وہ آقا جنہیں رب کریم نے کائنات کے لیے ہادی اور برحق بنا کر بھیجا ہے، وہ جس مزار پرانوار کے اندر تشریف فرمائے، وہاں کی رحمتوں کا کیا عالم ہوگا، وہاں کی عظمتوں کا کیا عالم ہوگا کہ ایک پتھر، جس پتھر پر کھڑے ہو کر مصطفیٰ کریم نے خطبہ دیا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ جبل رحمت۔ اچھا، آپ نے غار حرا، جو لوگ حج پر گئے ہیں، جنہوں نے زیارات کی ہیں، آپ غار حرا پر گئے ہیں یا نہیں گئے؟ یا غار حرا کو آپ نے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا ہے؟ یا میڈیا کے اندر دیکھا ہوگا، سوشل میڈیا کا دور ہے، آج آپ گوگل کے اوپر غار حرا ٹائپ کریں، آپ کو اس کی پوری ہسٹری نکل آئے گی، اس کے فوٹو بھی نکل آئیں گے۔ اس غار حرا جس پہاڑ کے اندر ہے، اس پہاڑ کو پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ اس پہاڑ کا نام ہے جبل نور۔ کیا نام ہے؟ جبل نور کہتے ہیں۔ آپ سعودی عرب کے اندر جائیں، مکہ میں کسی بھی ٹیکسی والے کو کہہ دیں کہ بھائی مجھے جبل نور پہ لے چل، وہ آپ کو کہ غار حرا کے نیچے پہاڑ کے سامنے اتارے گا۔ یہ بات ہے یا نہیں؟ اس پہاڑ کو کہتے ہیں جبل نور۔ اس کو جبل نور کیوں کہتے ہیں؟ یہ سوچنے کی بات۔ جبل نور اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس پہاڑ کے اندر، اس غار کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 40 دن تک خلوت کی ہے، چلہ کیا ہے، اعتکاف کیا ہے، اور پہلی وحی اللہ تعالیٰ نے اسی جبل نور کے اوپر غار حرا میں اقرا بسم ربک الذی خلق اللہ نے حضور علیہ السلام پر اتاری ہے۔ اب جس جگہ نبی نے سجدے دیے ہیں، جس پہاڑ کے اوپر نبی نے 40 دن گزارے ہیں، اس پہاڑ کو خدا نے جبل نور بنا دیا، اس پہاڑ کو خدا نے محبت وحی بنا دیا، اس پہاڑ کو جبریل علیہ
السلام کے نزول کا ذریعہ بنا دیا. اس پہاڑ کے اوپر اللہ نے قرآن کے نزول کی ابتدا کی ہے. اس پہاڑ کے اوپر دعاؤں کا قبول کیا جاتا ہے. وہ پتھر جبل نور ہو گیا. اب میرا سوال یہ ہے کہ جس نبی نے جس پتھر پر قدم رکھا وہ پتھر جبل نور ہو گیا. اور یہ کیسے ہمارا ایمان گوارا کرے کہ جو نبی نے پتھر کو تو نور کر دیا اور خود نور نہیں ہے؟ یہ کیسے ممکن؟ اس لیے ہر عبادت کے اندر اللہ نے لاجک رکھی ہے. ہر عبادت کے اندر خدا نے حکمت رکھی ہے. اس سے مقامات مقدسہ کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر پتھر کو نبی چھو لے تو وہ جبل نور بن جاتا ہے. پتھر کے اوپر نبی قدم رکھے تو وہ مقام ابراہیم بن جاتا ہے. پتھر کو نبی بوسہ دے دے تو وہ حجر اسود بن جاتا ہے. تو خود نبی کی کیا شان ہوگی، ان کا کیا مقام ہوگا، ان کی عظمتوں کو کیا جانا. یہ باتیں ساری آپ کو سمجھ میں آئیں گی جب دل میں عشق مصطفیٰ ہوگا، دل میں ایمان ہوگا، دل میں اولیاء اللہ کی گستاخی نہیں ہوگی، دل میں انبیاء کی گستاخی نہیں ہوگی، دل میں مقامات مقدسہ کی تعظیم اور تعمیر ہوگی. اور مقامات مقدسہ کی تعظیم کرنے کا سبق اللہ قرآن میں ہمیں دیتا ہے. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. فرمایا صفا اور مروہ یہ خدا کی نشانیاں ہیں. جہاں ولیوں کے قدم لگیں وہ نشانی، جہاں نبیوں کے قدم لگیں وہ نور، جبل نور. جہاں نبی کھڑا ہو جائے وہ جبل رحمت. جہاں نبی کھڑا ہو جائے اس کو وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّىٰ کہہ کے اللہ جائے مصلہ بنا دے. مقام ابراہیم پر طواف کے بعد جو نوافل جو ادا کرتے ہیں، عقل کہتی ہے یار خامہ کعبے کا طواف کیا. عقل تو کہتی ہے کہ سجدہ کعبے کے سامنے کروں، لیکن دین کہہ رہا ہے، حکم خدا کہہ رہا ہے، وحی الہی کہہ رہی ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّىٰ کہ تو نے طواف تو مکمل کر لیا، لیکن قبولیت اس وقت ہوگی کہ اس پتھر کے سامنے 2 سجدے 2 رکعت نماز ادا کرے. کیوں؟ فرمایا یہ وہ مقام ہے، یہ وہ پتھر ہے جس پر اللہ کے نبی نے کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی. اب وہ مقام جہاں اللہ کے نبی کھڑے ہو کر خانہ کعبے کی تعمیر کریں وہ جائے نماز بن جائے، اور کوئی نبی کے مزار پر حاضری دے دے تو کہے شرک ہو گیا. یہ کیسے عقل مانے گی؟ کوئی نبی کے مزار کی زیارت کے لیے جائے تو فتویٰ لگ جائے یہ شرک ہو گیا، بدعت ہو گیا. یہ کیسے ممکن ہے؟ اس لیے یہ ساری چیزیں یہ عقل کے اندر سمجھنے کی چیزیں ہیں. اس کو جب آپ محبت کے دائرے میں دیکھیں گے آپ کو سوائے نور کے کچھ نظر ہی نہیں آئے گا، سوائے رحمت اور کرم کے کچھ نظر نہیں آئے گا. اللہ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کہ ایسا محبت والا موضوع ہے کہ اگر چھڑ جائے تو پھر تو کئی سال گزر جاتے ہیں.